بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، پریویس لیکچر میں ہم نے اسیسمنٹ کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے سیکشن 56، 56A، 57، 58، 59، 60 اور 61 کو ڈسکس کیا. آج کے لیکچر میں ہم سیکشن 62 کی بات کرتے ہیں. تو اب اگر 62 کی بات کریں تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ اپلیکیشن فار ریکنسیڈریشن. اب جو ہے سیکشن 62 کی بات کریں تو اس میں یہی بتا رہا ہے کہ اب ری اسیسمنٹ کے لیے کون درخواست دے سکتا ہے. کوئی بھی زمین کا مالک 30 دن کے اندر اگر وہ اعتراض اٹھا سکتا ہے تو کہ زمین کی جو مالیت ہے یا بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے. مثلا اب ریونیو آفیسر نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اس میں پیر علی نقی کی زمین آ جاتی ہے یا پیر حسین بادشاہ کی زمین آ جاتی ہے. تو اب پیر علی نقی اور پیر حسین بادشاہ کو اعتراض ہے تو وہ 30 دن کے اندر آواز یا اعتراض اٹھا سکتے ہیں. اسیسمنٹ کے حوالے سے اب اگر وہ دونوں درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ ریونیو آفیسر کو دے سکتے ہیں، مگر 30 دن کے اندر ہی دیں گے. اب اگر ہم سادہ سی بات کریں تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے جس علاقے کی اسیسمنٹ کی گئی ہے وہ علاقہ اس اسیسمنٹ سے متاثرہ ہو رہا ہے تو وہ 1 ماہ کے اندر ہی اعتراضات داخل کروا سکے گا. اور پوائنٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے، اگر آپ پوائنٹ 2 کی بات کریں تو پوائنٹ 2 میں وہ کہتا ہے کہ اب وہ تمام وجوہات لکھے گا یا ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرنے کی، تو یہ تمام وجوہات بھی وہ لکھے گا. اب سیکشن 63 کی بات کریں، کنفرمیشن اینڈ ڈیوریشن آف اسیسمنٹ. تو سیکشن 63 میں جو اسیسمنٹ اور کنفرمیشن کا دورانیہ ہے وہ کتنا ہوگا. تو پوائنٹ 1 میں وہ بتاتا ہے بورڈ آف ریونیو اس کو کنفرم نہیں کرے گا تو تب تک کنفرمیشن نہیں مانی جائے گی. سمپل سی بات ہے. پوائنٹ 2 میں اب کیا کہتا ہے، پوائنٹ 2 میں یہ بتاتا ہے کہ کنفرمیشن کرنے سے پہلے وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی ہے وہ کرنا مقصود ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اب اس میں کمشنر بھی موڈیفائی کر سکتا ہے، بورڈ آف ریونیو بھی موڈیفائی کر سکتا ہے. اب پوائنٹ 3 کی طرف آئیے. تو اب پوائنٹ 3 میں وہ یہی کہتا ہے کہ اگر انہینسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو لینڈ ریونیو زمین کے مالک کو نوٹس دے گا، اعلان کرے گا. اب یہ اعلان کیسے کیا جائے گا تو وہ سیکشن 26 میں بتا دیا گیا ہے. اور یہ اضافہ انہینسمنٹ جو ہے وہ کیوں کرے گا، آرڈر کیوں نہ کیا جائے، وہ تمام وجوہات جو ہے وہ بتائے گا. جو زمین کے مالک کے اعتراضات اٹھائے ہیں تو وہ بورڈ آف ریونیو کو اپنی سفارشات بھی اور اس کی درخواست بھی جمع کروائے گا، اور وہ اعتراضات جو مالک نے اٹھائے تھے اس کے سامنے پٹیشن دائر کی ہے کہ اس میں اضافہ کرو، یا جو بھی پوچھ گچھ ہوگی وہ اس کے سامنے رکھا جائے گا. اس کے بعد کمشنر کو یا بورڈ آف ریونیو کو بتائے گا. اب اگر ہم سیکشن 64 کی بات کریں، ڈیوریشن آف اسیسمنٹ، اسیسمنٹ کا دورانیہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا ہوگا. تو اگر پوائنٹ 1 کی بات کریں تو بورڈ آف ریونیو ہی تعین کرے گا کہ کتنے عرصے تک اسیسمنٹ جو ہے وہ رہے گی. مثلا بورڈ آف ریونیو نے اسیسمنٹ کر دی ہے، اب یہ کتنے عرصہ کے لیے نافذ العمل رہے گی تو اس کا تعین بورڈ آف ریونیو ہی کرے گا. پوائنٹ 2 میں وہ یہ بتاتا ہے کہ جو پیریڈ فکسڈ ہے تو وہ 25 سال کا عرصہ ہے، یعنی وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ کسی ایریا کے لیے اس پیریڈ میں 25 ایئر سے زیادہ نہیں ہوگا اور 10 سال سے کم نہیں ہوگا. اب یہ ان کے لیے تصور ہوگی جن میں نہر متعارف کروائی گئی ہے یا اس میں متعین کر دیا گیا ہے کہ اس میں نہری نظام جو ہے وہ متعارف کروا دیا جائے گا. یعنی یا تو نہر متعارف ہو چکی ہے یا ابھی متعارف کروائی جائے گی، تو ایسی صورتحال میں پرپوز ہو گیا ہے، یعنی سابقہ اسیسمنٹ میں بتا دیا گیا تھا کہ اس میں نہر متعارف کروا دی جائے گی. اس میں صرف یہی بتاتا ہے وہ سادہ سی بات. اب اگر ہم آئیں سیکشن 65 میں، اسیسمنٹ ٹو ریمین ان فورس ٹل نیو اسیسمنٹ ٹیکس افیکٹ. اس سیکشن میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ نیو اسیسمنٹ ہونے تک ہی نافذ العمل رہے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک لفظ جو قانون کی ہر کتاب میں یہ اکثر استعمال ہوتا ہے، ناٹ ود اسٹینڈنگ، باوجود کہ. اب بے شک وہ پیریڈ ایکسپائر ہو جائے تو سابقہ اسیسمنٹ ہی میں بتایا گیا ہے کہ نیو اسیسمنٹ ہونے تک
وہی اسیسمنٹ جو ہے وہ نافذ العمل رہے گی. اس میں صرف اتنی سی ہی بات بتا رہا ہے. اب اگر ہم سیکشن 66 کی بات کریں, ریفیوزل ٹو بی لائبل فار اسیسمنٹ اینڈ کانسیکوینس دیئر آف, تو سیکشن اگر 66 کی بات کریں تو اسیسمنٹ کا انکار اگر کوئی کر دے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے, یہی وہ سیکشن 66 میں بتائے گا. تو اس کے اگر پوائنٹ 1 میں اگر ہم دیکھیں تو پوائنٹ 1 میں وہ بتاتا ہے کہ اب اس پوائنٹ میں ایک ہی سادہ سی بات بتا رہا ہے کہ اگر جو اسیسمنٹ کی گئی ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض ہے یا وہ ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ 90 دن کے اندر اندر لینڈ اونر یا کوئی مالک اس کو آگاہ کرے گا کہ ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. اور اب اگر پوائنٹ 2 کی بات کریں تو پوائنٹ 2 میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کلیکٹر جو ہے وہ اس کو ڈیل کرے گا اور ساتھ ہی وہ اس سے قبضہ لے لے گا, اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہے گا کہ ان کے اوپر جو مالیہ ہے جو کچھ بھی ہے انہوں نے دینا ہے ان کو انل کرنے کے لیے یعنی صفر کرنے کے لیے وہ زمین کو اپنے قبضہ میں لے لے گا, اور جو بھی سیٹ ڈسپوز آف کرے گا وہ کلیکٹر کرے گا. اب اگر پوائنٹ 3 کی بات کریں تو پوائنٹ 3 میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ گورنمنٹ کے قبضے میں ہوگی یا پراپرٹی تو لینڈ اونر جو ہے وہ اس پر انکم نیٹ انکم کا 25% یا اور 75% لینے کا حقدار ہوگا. 2 ہی پرسنٹیج بتائی گئی ہیں, 25% یہ 75% لینے کا حقدار ہوگا. وہ انکم جو گورنمنٹ نے اسیسمنٹ کی ہے. اب اگر ہم سادہ سے لفظوں میں بات کریں, جب کسی نے وہ اسیسمنٹ جو اس کے اوپر ریونیو اسیسمنٹ ہوئی تھی وہ دینے سے وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کو انل کرنے کے لیے صفر کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے, اور ایسی صورتحال میں وہ اس کو آدھی انکم جو اس نے تعین کیا ہے اس میں سے آدھی انکم لینڈ اونر کو دے دے گی, یا 25% اور 75% یعنی 2/3 اس میں سے دے دے گی, یعنی وہ حقدار ہے اس کا 50% لینے کا یا 75% لے لے. تو یہی بات اس میں بتائی گئی ہے. اب اگر ہم سیکشن 67 میں آئیں, ڈسٹریبیوشن آف اسیسمنٹ آف این اسٹیٹ اوور دا ہولڈنگز کمپرائز دیئر ان, اسٹیٹ کی جو بھی اسیسمنٹ ہوئی ہے اس کی جو تقسیم ہوگی اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہولڈنگز ہیں وہ سب پر تقسیم کی جائے گی, برابر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. اب اگر ہم پوائنٹ اس کی 1 کی بات کریں تو وہ پوائنٹ 1 میں بتاتا ہے کہ جب ایک فکسڈ اس کے اوپر اسیسمنٹ کی گئی ہے تو وہ جتنے بھی ہولڈنگز ہیں اس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کرے گا. جس دن فرسٹ انسٹالمنٹ ڈیو ہوگی اس سے پہلے وہ سب ہولڈنگز پر تقسیم کر دے گا کہ کس نے کتنی فرسٹ انسٹالمنٹ دینی ہے, اس کی اناؤنسمنٹ بھی وہ ساتھ ہی کر دے گا. اب اگر پوائنٹ 2 میں بات کریں, پوائنٹ 2 کی بات کریں تو وہ اس میں یہی بتاتا ہے کہ اب اگر کوئی ریکارڈ اس میں ریوائزڈ ہوا ہے تو وہ اس کو پبلش بھی کرے گا, یعنی کلیکٹر کسی بھی ٹائم اس کو ریوائز کر سکتا ہے. اب اگر پوائنٹ 3 کی بات کریں تو اب اس پوائنٹ 3 میں وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ کٹائی سے کٹائی تک کے موسم پر بھی کر سکتا ہے, یہ 2 سال بھی کر سکتا ہے, اور جو لینڈ ریونیو ہے ڈیو ہے اس کے اوپر تو وہ 1 ماہ پہلے کاروائی مکمل بھی کرے گا. اب پوائنٹ 4 کی بات اگر کریں, پوائنٹ 4 میں وہ کیا کہتا ہے کہ ایسی بارانی زمین یا جو موسم کے ذریعے کاشت کی جاتی ہے تو اس کو پرووائڈ ٹیوب ویل جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے, بے شک وہ مالک نے لگایا ہے یا بے شک مزارہ نے لگایا ہے, تو وہ 4 سال کے اندر اندر وہ ریٹ زیادہ نہیں کرے گا. اب اگر اس کی ایکسپلینیشن بھی اب دیکھ لیں, فار دی پرپز آف دی سب سیکشن اونلی سچ لینڈ شیل بی ڈیمڈ ٹو بی ارائڈ لینڈ ان وچ, وہ یہاں یہی بتانا چاہتا ہے ایکسپلینیشن میں کہ ان زمینات کو بارانی زمین سمجھا جائے گا جس میں نہری نظام نہیں ہے. اب اگر ہم سیکشن 68 کی بات کریں, اپلیکیشن فار امینڈمنٹ آف دا ڈسٹریبیوشن آف این اسیسمنٹ, یعنی کہ جو اسیسمنٹ کی تقسیم اس نے کی ہے جو ہولڈنگ پر کی گئی تھی تو اس میں اگر کوئی تبدیلی ہے تو اس کی درخواست دے گا. اب پوائنٹ 1 کی بات کریں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے سب سیکشن میں جو بھی متاثرہ شخص ہے تو وہ 1 ماہ کے اندر اندر درخواست دے سکتا ہے, یعنی اگر پیر محمد مہدی نامی کوئی شخص ہے اس کو اعتراض ہے تو وہ ریکارڈ پبلش ہونے کے 30 دن کے اندر اندر وہ درخواست دے سکتا ہے.
अगर पॉइंट 2 की बात करें हम, तो पॉइंट 2 में वो क्या कहते हैं कि वो वजूहात भी लिखेगा तब्दीली करने या ना करने की, यानी उस दरखास्त के नतीजे में जो अमेंडमेंट की गई है, जाहिर सी बात है वो ऑर्डर पास करेगा या अमेंडमेंट हो जाएगी या नहीं होगी, वो जो भी होगा मामला, वो तमाम वजूहात भी साथ में लिखेगा। अब अगर हम सेक्शन 69 की बात करें, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर अंडर सेक्शन 62 एंड 68, तो सेक्शन 69 में अब वो जो है वजूहात लिख दी जाएंगी इस ऑर्डर में। तो इसके अगेंस्ट अपील कहाँ होगी, अगर आप अपील का राइट यूज़ करना चाहते हैं तो वो अपील कहाँ होगी, तो वो इसमें यही बताता है कि अगर इन पर कोई एतराज़ात हैं तो आप इनका एग्जेक्टिव ऑफिसर जो है उसके पास चले जाएंगे, DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव ऑफिसर के पास चले जाएंगे। तो जो अपील का राइट है वो कहाँ है जी, डिस्ट्रिक्ट एग्जेक्टिव ऑफिसर। और अगर उसकी बात पर भी कोई इतराज़ है या उसके अगेंस्ट आप अपील में जाना चाहते हैं तो तब आप किसके पास जाएंगे, तो तब आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चले जाएंगे। अब अगर हम सेक्शन 70 की बात करें, जो डील करता है स्पेशल असेसमेंट को, कि खास यानी कि स्पेशल असेसमेंट कब की जाएगी, तो कुछ अहम नुकात मंदरजा ज़ेर हैं जिनको हम ऐसे पढ़ेंगे। ए में वो कहता है कि जब असेसमेंट का फॉर्म जो है उसे ही तब्दील कर दिया जाए, और बी में वो कहता है ज़मीन को अगर बेच दिया जाए गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट इसको किराए पर ले ले तो इस पर स्पेशल असेसमेंट होगी। सी, इसमें अगर किसी मालिक ने उसे अनल यानी सिफर कर दिया है कि मैं नहीं देता या देने से इनकार कर देता है तो गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेती है, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि कमिश्नर ने इस पर कब्जा कर लिया था और इसमें फिर आपसे गवर्नमेंट के एजेंट के थ्रू ले ली थी, या वो जो है अरसा में रही है यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रही है तो फिर भी स्पेशल असेसमेंट कर ली जाएगी, या असेसमेंट जो है एक्सपायर हो जाती है तो इस सूरत में भी स्पेशल असेसमेंट की जाती है। अब अगर हम डी की बात करें, कोई ऐसी तब्दीली हो गई है या कोई ऐसा चक्कर आ गया है जिसमें या तो मौसम तब्दील हो गया है या पानी में कोई तब्दीली हो गई है या कोई और ऐसा चक्कर आ गया है कि इसमें स्पेशल असेसमेंट जो है वो किए जाने की ज़रूरत मौजूद है तो की जाती है। और अगर हम ई की बात करें, ई में वो ये बताता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई तब्दीली आ गई हो, ज़मीन बढ़ गई हो या कोई मसला आ गया है, यानी जब भी कोई भी तब्दीली आएगी स्पेशल असेसमेंट की जाएगी, या स्पेशल हालात पैदा हो गए हैं यानी कि मिल्स या पानी की कोई ऐसी प्रोडक्ट है, यानी अगर हम बात करें गवर्नमेंट किसी इलाके को संती जोन करार दे देती है, वो समझती है कि जनाब अब ये संती जोन है तो इसको करार दे दिया जाए, तो इसमें स्पेशल असेसमेंट वो होगी। और अगर आखिर में वो ये कहता है कि सेक्शन 49 और सेक्शन 59 में हमने जो कुछ बताया है इसमें से कोई भी सूरत हाल अगर पैदा हो जाएगी तो स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। एफ में अगर हम बात करें तो एफ में वो पॉइंट एफ में बताता है कि जब वो बारानी इलाके में जो है यानी बंजर ज़मीन है उनको लाइबल कर दिया जाए कि वो लैंड रेवेन्यू दे दें तो फिर भी स्पेशल असेसमेंट की जाएगी। पॉइंट 2 की बात अगर हम करें तो पॉइंट 2 में वो बताता है कि इस सेक्शन के तहत जो भी असेसमेंट होगी उसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंफर्म करेगा। और पॉइंट 3 में सिंपल वो यही बताता है कि वो जो प्रोसीजर है असेसमेंट का इसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही रेगुलेट करेगा। तो मेरे ख्याल से ये तमाम सेक्शन अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो आप डियर स्टूडेंट इस वीडियो को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ज़रूर देखें, आराम से इसको सुने बैठ के, इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है असेसमेंट से मुतल्लिक वो क्लियर हो जाएगा। डियर बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।